اللہ کے رسول نے کہا شرح صدر کی پہلی علامت الانابۃ الی دار الخلود، جنت کے گھر کی طرف رغبت ہو، اسی کی فکر ہو، کیسے مجھ کو جنت مل جائے۔ اس لیے کہ دو ہی طرح کے دنیا میں لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو نہ ماننے والا۔ ماننے والا جنت میں جائے گا، نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اور جو آدمی جنت میں گیا سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ملے گی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے، جو جہنم میں جائے گا دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، وہاں کوئی سکون کی چیز نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی پریشان، عالم برزخ میں بھی پریشان، میدان محشر میں بھی پریشان ہوگا، اور آخرت میں جب جائے گا جہنم میں تو وہاں تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، دنیا میں آدمی کہتا ہے مر جاؤں گا سکون مل جائے گا، بچوں کی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں، مر گیا تو ان تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، ہو گیا کام۔ اب آپ آ گئے اور ہر وقت آپ کو عذاب سہنا ہے اگر جہنم میں گئے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ آگ میں ڈال دیا گیا، اگر یہ جسم جل جائے گا تو پھر تو اس کا احساس ختم ہو گیا، اب پڑے رہو ہمیشہ، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ وہاں جہنم میں ڈالا ہی جائے گا تکلیف کے لیے۔ ایک مرتبہ کھال جلے گی، دوسری کھال اللہ عطا کریں گے، وہ جلے گی تیسری مرتبہ، قیامت تک نہیں، جب تک جہنم میں رہیں گے بار بار جلتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ جہنم میں اس لیے ڈالا گیا لیذوقوا العذاب، جس عذاب سے انبیاء اور انبیاء کے جانشین ڈراتے تھے، اس عذاب کو آپ چکھیں گے وہاں جا کے۔ لیکن یہاں جب کہا جاتا تھا تو آدمی سمجھتا تھا یہ تو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جان جائیے کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، ایمان لے آئیے اور اعمال صالحہ کیجیے، اور پورا قرآن پڑھ ڈالیے، سب جگہ وہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا پر قیاس کر کے کوئی آدمی سوچے کہ اگر ہمیشہ نعمتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، تو آدمی اس سے اکتا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، جو لوگ جنت میں جائیں گے جنت سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں۔ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کر رہے تھے، ایک شبنم کی شکل میں پتوں پر ایک چیز آتی تھی اللہ کی طرف سے، وہ حلوہ کی طرح جم جاتی تھی، جس کو من کہتے تھے، اور سلوہ بٹیر پرندہ۔ جب بنو اسرائیل کے لوگ میدان تیہ میں تھے، وہاں پریشان حال تھے، تو اللہ نے ان کو من نازل کیا اور سلوہ، اور کہا ذخیرہ اندوزی مت کرنا، جتنا کھانا چاہو اکٹھا کر لو، کھا لینا، کل کے لیے مت رکھنا، اور اسی طرح سے جتنی بٹیر کھانا چاہو لے لینا، اور باقاعدہ اس کو ذبح کر کے بھوننا، پکانا، جیسے ہو کھا لینا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ لیکن جب ان لوگوں کو اللہ نے یہ تمام دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ میاں، ہم کو من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، یہ تمام چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ اب کھیتی باڑی کرو اور اس کے بعد یہ چیزیں پیدا کرو، پھر اس کو استعمال کرو۔ اب محنت اور مشقت کرنا پڑے گا، یہ چیز تو میں مفت میں دے رہا تھا، میرے نبی نے دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے، اس لیے میں تم کو دے رہا تھا شاید تم لوگ سدھر جاؤ۔ لیکن اگر تم لوگ نہیں سدھر رہے ہو، مان رہے ہو کہ ہم کو بصل چاہیے، عدس چاہیے، اور ہم کو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور اس سے وہ پیدا کر کے کھاؤ۔ لیکن جو آدمی جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں جتنی بھی ملیں گی اس سے کبھی وہ اکتائے گا نہیں، لا یبغون عنہا حولا، اس سے کہیں اور نہیں جانا چاہے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ اگر کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اس جنت کی فکر دنیا میں کرنا چاہیے۔